بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ایم ارید سلیم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ناول آرچرڈ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ جی تو گائز، آج ہم نے ریڈ کرنی ہے ناول تو بخت سائیں میرا تخت سائیں، ریٹن بائی ارید شاہ کی لاسٹ ایپیسوڈ۔ تو اس سے پہلے آپ نے میرے ناول آرچرڈ کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن بھی پریس کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے، اور ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ کرنا مت بھولیں۔ باقی ناول آج فائنلی اپنے اختتام پہ جا رہا ہے، تو میں یہ آپ سے ایکسپیکٹ کروں گی کہ آپ لوگ مجھے پورے ناول کا ایک لانگ ریویو دیں تاکہ مجھے پتہ چل سکے کہ آپ کو یہ ناول، مجھے میری ریکارڈ کی گئی 22 یا 23 قسطیں ہیں اس کی محنت وصول ہو جائے آپ لوگوں کے رسپانس سے، اور اریج کو اپنی 22-23 اتنی لانگ قسطیں لکھنے کی محنت وصول ہو جائے۔ آج والی قسط ایکسٹرا تھوڑی سی لانگ ہے اور یہ لاسٹ ایپیسوڈ ہے، امید کرتی ہوں کہ آپ کو پسند آئے گی۔ تو پڑھتے ہیں ہم تو بخت سائیں میرا تخت سائیں، ریٹن بائی ارید شاہ، آخری قسط۔ اس کی آنکھ کھلی تو محضل شیشے کے سامنے کھڑی تھی۔ وہ اپنے بستر سے اٹھتا اس کے پاس آیا تو وہ ہلکا سا مسکرائی تھی۔ اب کیسا محسوس کر رہے ہیں آپ؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی تھی۔ بہت پیاس لگی ہے، وہ اس کے چہرے پر جھکتے ہوئے رومانوی انداز میں بولا۔ تو پانی پیجئے نا؟ وہ شرما کر اس کے سینے پہ ہاتھ رکھتی ذرا فاصلہ بنانے ہی لگی تھی کہ وہ ایک جھٹکے میں اسے کھینچ کر اپنے قریب کرتا اس کے چہرے پر جھکا تھا۔ یہ پیاس پانی نہیں، صرف تم بجھا سکتی ہو، وہ اس کے لبوں پہ اپنے لب رکھتا بے خود سے انداز میں کہتا، اپنی پیاس اپنے طریقے سے بجھانے لگا تھا۔ بخت سائیں، شش۔ اس کے لبوں کو آزاد کرتے ہوئے وہ مخمور سا اس کی گردن پر جھکا، اس کی خوشبو کو محسوس کرنے لگا تھا۔ اس کے انداز میں شدت آتی جا رہی تھی، وہ پوری طرح سے بے خود ہوتا اسے قید کر رہا تھا۔ جب ایک جھٹکے میں وہ اسے گھما کر اپنے سامنے کھڑا کرتا، اس کے بالوں کو ایک سائڈ کرتے اس کی ڈوری کو کھینچنے ہی لگا تھا کہ وہ بول اٹھی۔ بخت سائیں پلیز، ابھی نہیں۔ وہ فوراً ہی اس کی طرف پلٹتے ہوئے اسے اس کے کام سے روک چکی تھی۔ چلو حالے بھی نہیں تو پھر کدوں؟ ابھی نہیں تو پھر کب؟ وہ اسے انتہائی غصے سے گھورتے ہوئے بولا۔ یقیناً اسے منع کر کے وہ اس کے جذبات کی توہین کر رہی تھی۔ بخت سائیں، میں چاہتی ہوں کہ آپ کی کرسی آپ کو مل جائے اس کے بعد۔ ویسے بھی ابھی آپ ٹھیک نہیں ہیں، آپ کی طبیعت خراب ہے، اور میں چاہتی ہوں کہ آپ گاؤں والوں کی ذمہ داری کو سمجھ کر ان کی تکلیفوں کو، ان کے مسائل کو حل کرنے کے بعد اپنی زندگی کے بارے میں سوچیں۔ تم ظلم کر رہی ہو جن جان سائیں۔ وہ ایک جھٹکے میں اس کے بالوں کو پکڑ کر اسے اپنے قریب کھینچ چکا تھا۔ جانتی ہوں، لیکن ابھی آپ پوری طرح سے ٹھیک نہیں ہیں۔ اگر میں پوری طرح سے ٹھیک ہو گیا تو تمہاری جان عذاب کر دوں گا، وہ جیسے اسے دھمکی دے رہا تھا۔ مجھے ٹوٹے پھوٹے بخت سائیں نہیں چاہیے، میرے جذبات کو سمجھنے کی کوشش کرو جن جان سائیں۔ وہ اس کے لبوں پہ اپنے لب رکھے التجا کر رہا تھا۔ آپ میری ایک چھوٹی سی خواہش پوری نہیں کر سکتے؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے بولی ہی تھی جب وہ ایک جھٹکے سے اسے پیچھے کرتا کمرے سے نکل گیا تھا۔ ہر ٹائم انڈیا خواہشیں نہیں مان۔ بخت سائیں پلیز رکے۔ وہ دروازے تک آئی تھی لیکن وہ رکا نہیں بلکہ گھر سے باہر نکل گیا تھا۔ کیا وہ اس سے ناراض ہو کر چلا گیا تھا؟ وہ پریشان ہو کر رہ گئی۔ اسے کیا ضرورت تھی ایک بے فضول سی فرمائش کرنے کی؟ اب ان سب چیزوں کی کیا تک بنتی تھی؟ میں بھی یہی پوچھنا چاہ رہی ہوں۔ ان حالے بھی ناراض ہو کے نہ جاوے تو کی کرے بیچارہ۔ نہیں، میں بخت سائیں کو اس طرح خود سے ناراض نہیں کر سکتی، مجھے انہیں منانا چاہیے۔ وہ پریشانی سے سوچنے لگی۔ نہ جانے گاؤں میں کہاں کہاں وہ
آوارہ گردیاں کر کے واپس آیا تھا۔ اب محضل سے تو اس کی ناراضگی اپنی جگہ تھی، آخر وہ اس کے جذبات کی توہین کر رہی تھی، وہ اتنی آسانی سے اسے معاف نہیں کرنے والا تھا۔ لیکن گاؤں کی سوچ بھی اس پر پوری طرح سے سوار ہو رہی تھی۔ وہ اپنے گاؤں کو بہتر سے بہتر بنانا چاہتا تھا، اسے جلد ہی سرپنچ کی کرسی پر بٹھایا جانے والا تھا، اور وہ جانتا تھا کہ وہ سب کچھ ٹھیک کر دے گا، اور وہ ٹھیک کرنے والا تھا۔ اس نے ایک نظر بابا جان کے کمرے میں جھانک کر دیکھا تھا، وہ بستر پر آرام سے سو رہے تھے، لیکن پاس پڑے پانی کے جگ میں پانی نہیں تھا۔ وہ جگ وہاں سے اٹھاتے ہوئے باہر آیا اور پانی بھر کر ان کے سرہانے کے قریب رکھا تھا۔ وہ اکثر رات کو اٹھ کر پانی پیتے تھے۔ یقیناً اب تک محضل سو چکی ہوگی، سوچ کر وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھا تھا۔ کمرے میں پوری طرح سے اندھیرا تھا اور اس کا کوئی ارادہ نہیں تھا لائٹ جلانے کا، لیکن کمرے کے اندر آتے ہی اسے ایک پیاری سی خوشبو محسوس ہوئی تھی، جیسے کوئی گلابوں کا دریا یہاں بہہ نکلا ہو۔ اس نے دروازہ بند کرتے ہوئے بستر کی جانب قدم بڑھائے ہی تھے کہ اچانک کمرے کی لائٹ آن ہوئی تھی۔ سامنے بیڈ خوبصورت گلابوں سے سجا ہوا تھا، اس کے پیروں میں کئی پھولوں کی پتیاں بکھری ہوئی تھی، جبکہ وہ وجود جسے دیکھنے کا وہ دن رات خواہش مند رہتا تھا وہ وہاں نہیں تھا، لیکن اپنے پیچھے سے قدموں کی چاپ محسوس کر چکا تھا۔ اس نے آہستہ سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو اس نے چہرہ گھما کر اس کی طرف دیکھا تھا۔ خوبصورت ریڈ ساڑی میں وہ آسمان سے اتری کوئی حور لگ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں یکدم خمار سا اترا تھا۔ بخت سائیں، میرا مقصد آپ کو خفا کرنا نہیں تھا۔ کبھی کبھی نا میرا دماغ خراب ہو جاتا ہے، الٹی سیدھی حرکتیں کر دیتی ہوں، معاف کر دیں پلیز۔ آپ سے زیادہ اہم کچھ نہیں ہے میرے لیے۔ فضول سی فرمائش کر بیٹھی تھی آپ سے، اس کے سینے پر سر رکھتے ہوئے جیسے اپنی ساری غلطیاں دھو چکی تھی، جبکہ ساڑی میں اس کا خوشبو بکھیرتا وجود بخت سائیں کو پوری طرح سے اپنی طرف متوجہ کر گیا تھا۔ وہ زیادہ دیر اس سے خفا نہیں رہ سکا تھا۔ اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے ہوئے وہ ایک جھٹکے سے اسے اپنے قریب تر کھینچتا، اس کی گردن پر اپنے لبوں کی چبھن چھوڑنے لگا۔ تم مجھے پاگل کر دو گی جن جان سائیں۔ وہ اس کے لبوں کو چومتا ایک لمحے میں سب کچھ بھول بھلا کر اس کے وجود میں کھونے لگا تھا۔ یہ سب کچھ بے حد خوبصورت ہے، میں سب سمجھ رہا ہوں، مجھے پاگل کر دینا چاہتی ہو تم۔ وہ اس کے لبوں کو چومتے ہوئے اس کی گردن پر اپنی شدتیں لٹا رہا تھا، اور پھر آہستہ سے اسے اپنے سینے میں چھپاتے ہوئے بیڈ پر لیٹ گیا تھا۔ جن جان سائیں، میرے لیے تمہاری سب خواہشیں اہمیت رکھتی ہیں، بے شک وہ بے تکی اور بے فضولی کیوں نہ ہو۔ اب تمہارے اس خوبصورت سراپے پر بخت سائیں کے نام کی مہر اس دن لگے گی جب میں اس گاؤں کا سردار بنوں گا۔ انتظار کرو صرف کچھ دن، تمہاری جان عذاب کر دوں گا اپنے طریقے سے۔ اس کے لبوں کو چومتے ہوئے وہ اس کے گرد اپنا حصار مضبوط کرتا اسے خود میں قید کر چکا تھا۔ آخر آج وہ دن آ ہی گیا تھا جب اسے سرپنچ کی کرسی پر بٹھا کر سرپنچ کی پگڑی پہنائی جا رہی تھی۔ سفید کڑکتے کرتے شلوار میں سندھی اجرک کندھوں پر ڈالے ہوئے وہ آہستہ آہستہ بھاری قدم اٹھاتا اوپر آیا تھا، جہاں اس گاؤں کے پچھلے سرپنچ پگڑی لیے کھڑے تھے۔ ان کے لبوں پر بہت جاندار مسکراہٹ تھی، آخر آج ان کا پوتا ان کی کرسی سنبھالنے جا رہا تھا۔ لیکن آج بھی اس نے چہرہ پھیر رکھا تھا، جیسے ان سے اس کا کوئی تعلق ہی نہ ہو۔ وہ اس کے لبوں سے دادا سائیں سننے کے لیے ترس گئے تھے، لیکن وہ جانتے تھے اس دفعہ ان کا پوتا ان سے ناراض نہیں ہوا، بلکہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ناراض ہو گیا۔ ہمیں اس بات کا فخر ہے کہ آج سرپنچ کی کرسی کو اس کا صحیح حقدار مل گیا، ایک ایسا انسان مل گیا جس کا یقین کامل ہے، جو ہم پھٹکے ہوئے لوگوں کی طرح عام سے عام انسان کو خدا نہیں بناتا، بلکہ وہ خدا کی پہچان جانتا ہے۔ آج اس کرسی کو
ایک ایسا انسان ملا ہے جو صحیح اور غلط کی پہچان کر سکتا ہے، اور مجھے پتہ تھا ان کا یہ سرپنچ اپنی عوام کو اپنی عوام کو بھٹکنے نہیں دے گا۔ وہ انہیں سیدھا راستہ دکھائے گا، انہیں صحیح کی پہچان بتائے گا۔ اس نے ہلکا سا ان کے سامنے سر جھکایا تو انہوں نے وہ پگڑی اٹھا کر اس کے سر پر پہنا دی تھی، جو اسے سچ میں لمحوں میں کسی ریاست کا شہنشاہی تو بنا گئی تھی۔ سب لوگوں کے چہروں پر مسکراہٹ تھی، سب لوگ باری باری اسے مبارکباد دے رہے تھے، جبکہ دادا سائیں جو اس کے سامنے باہیں پھیلا کر اسے گلے سے لگانے کے لیے بے چین تھے، انہیں نظر انداز کرتے ہوئے وہ نیچے چلا گیا تھا۔ میں کوئی بادشاہ یا شہنشاہ نہیں ہوں، میں آپ لوگوں کا کوئی سردار نہیں ہوں، ایک عام سا انسان ہوں، جیسے آپ ہیں بالکل ویسا ہی ہوں میں۔ مجھے نہیں لگتا کہ آپ لوگوں میں سے کسی کو بھی اس گاؤں کے سرپنچ کی ضرورت ہے، لیکن کیونکہ آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ میں اس گاؤں کی کرسی کو سنبھال سکتا ہوں اور مجھے یہاں کا سرپنچ بننا چاہیے، تو آپ لوگوں کی خاطر میں یہ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ میں پوری کوشش کروں گا کہ آپ لوگوں کو جتنا ہو سکے اتنا سپورٹ کروں، باقی میں آپ لوگوں کے ساتھ ہوں۔ آپ لوگوں کو کوئی بھی مسئلہ ہو تو آپ میرے پاس آ سکتے ہیں، میں آپ لوگوں کا ہر طرح کا مسئلہ حل کرنے کی کوشش کروں گا۔ میں کوئی لمبے چوڑے وعدے نہیں کروں گا آپ لوگوں سے، ہاں، لیکن جتنا میرے بس میں ہوا اتنا کرنے کی کوشش ضرور کروں گا۔ آپ کے اعتبار کرنے کا شکریہ، میں آپ کا اعتبار خود پر سے کبھی ٹوٹنے نہیں دوں گا۔ وہ اپنی بات ختم کرتا بنا پیچھے دیکھے آگے بڑھ گیا تھا۔ اچھا جی، سرپنچ بن گئے، محضل بی بی بچ جائیں۔ وہ گھر کی حدود میں داخل ہوا تو محضل اسے کچن کی سائڈ پر جاتی نظر آئی تھی، جبکہ بابا اس کے ساتھ ہی گئے تھے، سو ابھی اس کے ساتھ ہی واپس آ رہے تھے۔ آ گئے آپ دونوں، بیٹھے، میں کھانا لگاتی ہوں۔ سرپنچ جی، یہ پگڑی ہاتھ میں پہننے کے لیے نہیں، سر پر پہننے کے لیے، اس نے اس کے ہاتھ میں پگڑی دیکھ کر کہا۔ تو وہ ہلکا سا مسکرایا تھا، اور اس کی مسکراہٹ اتنی زمانی تھی کہ محضل دیکھتے ہی نظریں چرا گئی تھی۔ آج کا وعدہ تھا، آخر اس کا انتظار ختم ہونے والا تھا۔ اس نے وعدہ کیا تھا جس دن وہ سرپنچ کی پگڑی پہن لے گا، اس دن محضل اپنی مرضی سے اپنا آپ اس کے حوالے کرے گی اور اسے اپنے دل سائیں کے دل کی بات بتائے گی۔ اور ہسپتال سے آنے کے 8 دن کے بعد آج اس کی دستار بندی کی گئی تھی۔ اس کی پٹی بھی کھل چکی تھی، اب وہ بالکل ٹھیک تھا، اپنے کام اپنے ہاتھوں سے کرنے لگا تھا، ہر چیز کو بہت اچھے طریقے سے ہینڈل کرنے لگا تھا۔ اب اسے کسی کی سہارے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ بابا سائیں نے سچ میں باپ ہونے کا حق ادا کیا تھا، وہ ہر وقت اس کے ساتھ رہتے تھے۔ سگا باپ اپنا بہانا سکیا تو چلو اور نہیں بن کے دکھا دیتا۔ اگر وہ ان کا بیٹا بنا تھا تو وہ بھی تو ایک باپ کی طرح ہر مشکل وقت میں اس کے ساتھ کھڑے تھے۔ کچھ رشتے خون کے نہیں دل کے ہوتے ہیں، جنہیں نبھانے کے لیے مضبوط تعلق ہونا ضروری نہیں ہوتا، اور محضل کے بابا نے یہ بات ثابت کر دی تھی۔ بابا سائیں، میرے ہاتھ پیروں میں اب بالکل درد نہیں ہوتا، میں بالکل ٹھیک ہو چکا ہوں، اس نے کافی اونچی آواز میں کہا تھا، جبکہ پگڑی وہیں سامنے ٹیبل پر بڑی عزت سے رکھی تھی، کیونکہ یہ اس گاؤں کا مان تھا اور وہ اس کی قدر کرتا تھا۔ ماشاء اللہ بیٹا، یہ بہت اچھی بات ہے، اللہ پاک تمہارے زخم جلدی سے جلدی بھر دے، اور تمہیں کوئی درد نہیں ہے، بھلا اس سے اچھی اور کون سی بات ہو سکتی ہے؟ بابا نے مسکراتے ہوئے کہا تو وہ بھی مسکرا کر پیچھے مڑ کر دیکھنے لگا تھا، جہاں وہ بیٹھی ٹوکری میں پیاز رکھے تیز تیز کاٹ رہی تھی۔ آمین ثم آمین، آپ بس ایسے میرے لیے دعا کرتے رہیں، اور باقی میری ہر تکلیف آپ کی بیٹی دور کر دے گی۔ وہ مسکرا کر بولا۔ بابا تو صرف ہاں میں مسکرا کر سر ہلا گئے تھے، جبکہ وہ اس کی زمانی بات کا مطلب محضل خوب سمجھ رہی تھی۔ تیرا ہن سمجھنا بندا بھی ہے۔
وہ اٹھتے ہوئے رات کا کھانا جلدی جلدی بنانے لگی تھی اور پھر سب نے پرسکون ہو کر رات کا کھانا کھایا تھا اور پھر چائے بنا کر دونوں نے بابا کے پاس بیٹھ کر ہی چائے پی تھی۔ بابا کو ان کے کمرے میں چھوڑنے کے بعد وہ کمرے کی طرف چلی گئی تھی، جبکہ بخت سائیں پہلے ہی جا چکا تھا۔ محضل بی بی ہون کیڑی فرمائش رکھیں گی یا ہون کیڑا بہانا مارے گی؟ یہ کیا طریقہ تھا مسٹر؟ یہ آپ باہر جو باتیں کر رہے تھے نا، سب سمجھ میں آ رہی تھی مجھے، وہ اندر آتے ہوئے اس سے کہنے لگی تھی، جبکہ وہ اس کے اندر آنے پر مسکراتے ہوئے اس کے پاس آیا اور ایک جھٹکے سے اسے اپنے قریب کر لیا۔ یہ میرا طریقہ ہے جن جان سائیں، اب تم اپنے دل کا حال سنو۔ میں نے تم سے کیا ہوا وعدہ پورا کر دیا۔ تم نے کہا تھا کہ جب تک میری دستار بندی نہیں ہو جاتی تب تک تم اپنے دل کا حال نہیں سنو گی۔ آج تو تمہیں مجھے اپنے دل کا حال سنانا ہوگا، وہ اس کے ساتھ بستر پر گرتے ہوئے بولا تھا، جبکہ اس کے لب آہستہ آہستہ اس کے چہرے پر اپنی سانسوں کی تپش چھوڑ رہے تھے۔ میرے دل کا حال آپ جانتے تو ہیں۔ وہ آج جیسے خود بھی ساری پابندیاں توڑ دینا چاہتی تھی۔ ہاں جانتا ہوں، بہت پہلے سے جانتا ہوں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ تم خود مجھے بتاؤ، سب کچھ بتاؤ، اپنے دل کی ایک ایک بات کھل کر میرے سامنے کرو۔ اس کے گال پر اپنے لب رکھتے ہوئے وہ پھر سے بولا تھا، میرے پاس آپ کی طرح بہت سارے الفاظ نہیں ہیں بخت سائیں، مجھے لفظوں سے کھیلنے کا فن نہیں آتا۔ اس کے سانسوں کی تپش اپنی گردن پر محسوس کرتے ہوئے وہ گھبرا کر بولی تھی، لیکن آج تمہیں اپنے دل کا حال سنانا ہوگا۔ چلو اور کچھ نہ صحیح، اپنے دل کی رضامندی ہی سنا دو۔ وہ جیسے آج کسی بھی طرح اس سے اس کی دل کی بات کہلوانا چاہتا تھا۔ ٹھیک ہے، اگر آپ سننا چاہتے ہیں تو سنیے جی۔ جی ہاں بخت سائیں، میں محضل بخت شاہ اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھتی ہوں کہ مجھے آپ جیسا چاہنے والا ہم سفر ملا ہے۔ ہاں مجھے آپ سے محبت ہے بخت سائیں، بے شک وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا کبھی کسی کے بخت میں کسی غلط انسان کا ساتھ نہیں لکھ سکتا۔ مجھے فخر ہے آپ پر کہ آپ جیسا انسان میرا شوہر ہے۔ میں آپ کو غلط سمجھی تھی، لیکن وقت نے مجھے بتایا کہ آپ غلط نہیں ہیں۔ آپ بخت نہیں، میرے لیے میرا تخت ہے، میرے لیے میرا سب کچھ ہے۔ وہ اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھامے بولے جا رہی تھی، جبکہ وہ اس پر جھکا صرف اس کے لبوں کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے ہلتے لب مسلسل اسے بے قرار کر رہے تھے۔ وہ لفظوں کا جادو چلا رہی تھی اور بخت سائیں کو لگا جیسے اب اس سے زیادہ وہ اور سن نہیں پائے گا۔ اپنے محبوب کے منہ سے محبت کا اظہار سننا بھی کوئی معمولی بات نہیں ہوتی۔ وہ اسے اپنے دل کا حال سنا رہی تھی، اس کی باہوں میں پڑی وہ اسے اپنی محبت کا اقرار کر رہی تھی، جبکہ بخت کی گرفت سخت سے سخت ہوتی جا رہی تھی۔ وہ کبھی اس کے لبوں کو چومتا، کبھی اس کی گردن پر اپنے بے پاک لبوں کو حرکت دیتا۔ آئی لو یو بخت سائیں، وہ بے حد کم آواز میں گنگنائی تھی، جبکہ وہ مسکراتے ہوئے اس کی گنگناہٹ کو اپنے لبوں میں قید کر گیا۔ اس کے انداز میں بلا کی شدت تھی۔ وہ قطرہ قطرہ اس کے لبوں کا جام خود میں انڈیل رہا تھا، لمحہ لمحہ سانسوں کا کھیل کھیل رہا تھا۔ اپنی سانسوں کو اس کی سانسوں میں الجھائے وہ ضبط کے بندھن توڑنے کو تھا۔ آج کوئی پابندی نہیں تھی، کوئی روک نہیں تھی، کوئی مزاحمت نہیں کر سکتی تھی۔ وہ کوئی مزاحمت نہیں کر سکتی تھی کیونکہ وہ اسے قبول کر چکی تھی اور بخت سائیں کو اس کی محبت مل گئی تھی جسے وہ حاصل کرنا چاہتا تھا۔ آج وہ اس پر ٹوٹ کر برسنے والا تھا، اور آج وہ اس کے اور اپنے درمیان موجود سارے پردے گرا دینا چاہتا تھا۔ اس کی گردن سے دوپٹہ نکال کر
دور پھینکتے ہوئے اس کی شدت و بھر لمس میں اضافہ ہونے لگا تھا۔ آج وہ رحم کرنے کے موڈ میں نہیں تھا۔ آج وہ بس اپنی جان سائیں کی روح میں اتر جانا چاہتا تھا، اسے اس دنیا سے دور کہیں اپنی دنیا میں لے جانا چاہتا تھا۔ اس کے لبوں کا لمس چہرے اور گردن پر بکھرتا محضل کو الجھن میں مبتلا کر رہا تھا، جبکہ اس کے ہاتھ اس کے پیٹ کے گرد بندھے اس کی شدتوں کی تاب نہ لاتے ہوئے اسے خود میں بھینچ رہے تھے، جبکہ بخت سائیں اسے قید کرتا جا رہا تھا خود میں۔ اس کے صبر کا پھل اسے مل چکا تھا، اسے اس کی محبت مل چکی تھی۔ جس میں قید ہوتا وہ ساری دنیا کو بھلائے بس اسی کو محسوس کر رہا تھا۔ اس کے کندھے سے قمیص سرکاتے ہوئے محضل کی گھبراہٹ میں اضافہ ہوا تھا۔ اس کا نازک تھر تھر کانپتا وجود اپنے بازوں میں قید کیے وہ اس پر جھکتا چلا گیا تھا، جبکہ وہ اپنے تمام تر حقوق اس کے حوالے کرتی، اپنے دل و جان کی رضامندی کے ساتھ اپنا آپ اس کے نام کر گئی تھی۔ چلو جی، 1 سال بعد 1 year later حویلی میں جشن کا سما تھا، ڈھول بجائے جا رہے تھے، پورے گاؤں میں مٹھائیاں تقسیم کی جا رہی تھی۔ بخت سائیں کے ہاں بیٹی کی پیدائش ہوئی تھی اور یہ کوئی معمولی سی بات نہیں تھی، ہر طرف خوشیاں منائی جا رہی تھی۔ بخت آ گیا واپس ویلی؟ دادا سائیں آج بھی اپنے پوتے کی خاطر تڑپ رہے تھے۔ اچھا، نہیں آیا۔ آج بھی ان کا پوتا ہی انہیں دیکھ کر آگے بڑھ جاتا تھا۔ اب وہ پہلے جیسے نہیں رہے تھے، وقت نے انہیں بدل دیا تھا۔ اب وہ اپنا سارا وقت اللہ کی عبادت میں مصروف گزار دیتے تھے۔ نسیمہ پچھلے 1 سال میں وقت کا سوچ سوچ کر کملا سی گئی تھی۔ اسے جہاں بٹھا دیا جاتا وہ سارا دن وہاں بیٹھی رہتی تھی۔ مرتسم نے بھی کبھی فون کر کے اس کا حال نہ پوچھا تھا۔ ایک دفعہ اس نے جب مرتسم کو فون کیا تو اس نے کہہ دیا کہ جو ایک اولاد کی نہ ہو سکی وہ دوسری کی کیا ہوگی۔ صحیح گال۔ اور اس کے بعد مرتسم نے کبھی نسیمہ سے بات تک نہیں کی تھی۔ نسیمہ ہے ہی اس قابل۔ چاچا سائیں اپنی زندگی میں مصروف تھے اور بابا سائیں کبھی کبھار جو راستے میں کبھی بخت سائیں کو دیکھ لیتے تو ان کا دل اسے سینے سے لگانے کو تڑپ اٹھتا تھا، لیکن وہ ہمیشہ نظر انداز کر کے آگے بڑھ جاتا تھا۔ بہت اچھا کرتا ہے، تم سب لوگ یہی ڈیزرو کرتے ہو۔ گاؤں کے سرپنچ کی کرسی کو اس نے سنبھال لیا تھا۔ پورا گاؤں اب اس کے کنٹرول میں تھا، ہر کوئی اس کی مرضی کے مطابق چلتا تھا۔ پچھلے 1 سال میں سرپنچ کی کرسی پر بیٹھے اس نے گاؤں کا نقشہ بدل دیا تھا۔ وہ صحیح معنوں میں اس گاؤں کا سرپنچ ثابت ہوا تھا، صحیح معنوں میں اس گاؤں کا راجہ بن گیا تھا۔ اور اب تو اس کی بیٹی آ گئی تھی، اس کی ننھی سی شہزادی۔ نہ جانے وہ کیسی دکھتی ہوگی۔ حویلی والے تو اس سے ملنے کے لیے تڑپ رہے تھے اور آج دادا سائیں کی تڑپ حد سے بڑھ چکی تھی۔ بخت سائیں کی بیٹی کی پیدائش کو بہت زور و شور سے منایا گیا تھا۔ حویلی میں ڈھول باجے بجائے گئے تھے اور اب اس سے ملنے کی تڑپ بڑھتی جا رہی تھی۔ چنگا آیا تھا معاف نہیں کیتا، تسی لوگ اس قابل ہی نہیں ہو کہ تانوں کسی نے بھی معافی مل سکے۔ بخت سائیں خبردار، میں نے ابھی سلایا ماہیر کو اور وہ بہت مشکل سے سوئی ہے۔ اگر آپ نے اسے جگایا تو پھر اس کا باجا آپ بند کروائیں گے۔ تمیز سے بات کرو جن جان سائیں، میں اپنی بیٹی کے بارے میں ایسے الفاظ نہیں سنوں گا۔ وہ اسے اپنی باہوں میں اٹھاتے ہوئے بولا۔ وہ اپنے بابا سائیں کو مس کر کے روتی ہے اور تم اس کے رونے کی میٹھی سی آواز کو باجا کہتی ہو۔ وہ تو غصہ ہی کر گیا تھا۔ دی بیٹی نوں گلا کرے گی منہ پار کہتے ہو، انہیں غصہ تو کرنا ہی ہے۔ ہاں تو پھر اپنی چوچی کو اٹھا کر لے جایا کرے نا اپنے ساتھ، میرے سر پر کیوں چھوڑ جاتے ہیں؟ یہ جو آپ عادت ڈال رہے ہیں نا اسے اپنی، آپ کے بنا سوتی تک نہیں ہے۔ ہاں تو میری بیٹی ہے، میں اٹھا کر لے جایا کروں گا اپنے ساتھ۔ تم نہ زیادہ چونچے ہلاؤ اپنی۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے بولا تو اس نے منہ بنایا تھا۔ ہاں نا، اب یہ آ گئی ہے، میری ضرورت کہاں ہے، میری اہمیت کہاں ہے آپ کی زندگی میں؟ وہ منہ بسوڑتے ہوئے بولی،
تو بخت سائیں کا کہکا کمرے میں گونجا تھا۔ شرم کرو، اپنی بیٹی سے جل رہی ہو۔ وہ اس کا ننھا سا وجود اپنی باہوں میں اٹھائے اپنے سینے میں چھپا چکا تھا۔ ہاں جلتی ہوں میں، جب سے یہ آئی ہے ایک دفعہ بھی آپ نے مجھے پیار نہیں کیا، جب دیکھو اسی کو چومتے رہتے۔ وہ ناراضگی سے بولی تو بخت سائیں اس کے اس انداز کی وجہ سمجھتے ہوئے اگلے ہی لمحے اس کے پاس آتا، اس کے چہرے پر جھکتے، اس کے لبوں کو چومنے لگا۔ اللہ اللہ بخت سائیں، دماغ تو خراب نہیں ہو گیا آپ کا؟ وہ اسے پیچھے کو دھکیلتے ہوئے بولی تو اس نے جیسے ہوا میں ہاتھ اٹھاتے ہوئے پوچھا تھا کہ اب کیا تکلیف ہے، پیار کر تو رہا ہوں تمہیں۔ آپ اپنی چوچی کو پیار کریں، مجھے رہنے دیں۔ وہ غصے سے پیر پٹکتی کمرے سے نکل گئی تھی، جبکہ اس کے جاتے ہی وہ اپنی بیٹی کی طرف متوجہ ہو گیا تھا۔ وہ سو رہی تھی جبکہ وہ اسے بیڈ پر لٹاتے ہوئے آہستہ آہستہ اس کو تھپکتا، اس کا خوبصورت سا چہرہ اپنی آنکھوں میں بسائے تھا۔ جب تھوڑی دیر کے بعد وہ دوبارہ کمرے میں آ گئی۔ بخت سائیں، ابھی یہ صرف چند دن کی ہے اور آپ کی آواز پر الرٹ ہو جاتی ہے، اس کا مطلب ہے وہ اپنے باپ کی آواز کو پہچانتی ہے، میری شہزادی، اور تم، ہم باپ بیٹی کے پیار سے جلتی ہو۔ وہ اسے ایکسائٹ کرتے ہوئے بیڈ پر آیا تھا جہاں وہ ننھا سا وجود گہری نیند میں تھا۔ وہ آہستہ سے اس کے پاس بیٹھا اس کے معصوم سے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ جب سوتے سوتے وہ مسکرائی تھی۔ ارے نہیں کر رہا میں تنگ، صرف پاس بیٹھا ہوں، اب کیا بیٹھنے پر بھی پابندی ہے؟ نہیں جاگتی وہ، دیکھو یہ سوتے ہوئے ہنس رہی ہے۔ ماشاء اللہ کتنی پیاری مسکراہٹ ہے میری چھوٹی سی جان کی۔ وہ بڑے پیار سے کہتا اس کے ننھے سے ماتھے پر اپنے لب رکھ کیا تھا، جبکہ وہ نہیں نہیں کرتی رہ گئی تھی جب کمرے میں اس کے کڑاکے دار رونے کی آواز گونجنے لگی۔ ہنر عام ہے، کاکا اٹھا دیتا، ان کاکا کا لینا کون چپ کرائے گا؟ مل گیا سکون اسے اپنی مونچھیں چپ ہو کر، اسی لیے منع کر رہی تھی آپ کو، لیکن نہیں، اب بیٹھ کر یہاں اسے چپ کروائیں۔ خبردار جو اس کمرے سے باہر نکلے، سرپنچ ہوں گے گاؤں والوں کے لیے، میرے سامنے آپ کا دبدبہ نہیں چلے گا۔ وہ غصے سے کہتی کمرے سے نکل گئی تھی، جبکہ بخت سائیں سے اب اس کی نازک سی جان سنبھالی نہیں جا رہی تھی، لیکن پھر بھی وہ کمرے سے باہر نکل گئی تھی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ وہ اسے سنبھال سکتا ہے۔ اپنی بیٹی کو سنبھالنے کے لیے اسے محضل کی ضرورت ہرگز نہیں تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد اس کے رونے کی آواز بند ہو چکی تھی، جبکہ وہ پرسکون سے انداز میں اپنا کام کرنے لگے جب دروازے پر دستک ہوئی۔ لو جی، اب کون آ گیا؟ بخت سائیں کہتے ہوئے کمرے سے باہر نکلا تھا۔ محضل بھی دروازے کی طرف متوجہ ہو گئی تھی، لیکن تب تک بابا سائیں دروازہ کھول چکے تھے۔ لیکن دادا سائیں کو اپنے گھر کے دروازے پر پا کر وہ وہیں سے پلٹ گیا تھا۔ کیا ہوا؟ کون آیا؟ اسے واپس اندر آتے دیکھ کر اس نے پوچھا تھا۔ شاہ سائیں آئے ہیں حویلی سے، وہ کہتے ہوئے بیڈ پر بیٹھتا اپنی معصوم سی بچی سے شرارتیں کرنے لگا تھا، جبکہ دادا سائیں کی آمد کا سن کر وہ بھی کچن سے باہر نکل آئی تھی۔ ان کی کرن آ گئے دادا سائیں؟ شاہ سائیں، اب ان معاملوں میں کیا کہوں؟ آپ جانتے ہیں وہ ضد کے کتنے پکے ہیں۔ کہنے کو 1 سال گزر چکا ہے، لیکن وہ اب بھی حویلی واپس جانے کو تیار نہیں ہے۔ وہ باہر بابا سائیں کے پاس بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ ہم سمجھتے ہیں محمد علی سائیں، لیکن ہم اپنی پوتی سے تو مل سکتے ہیں نا، صرف ایک نظر اسے دیکھ سکتے ہیں، اگر وہ کہے گا تو ہم اسے پیار بھی نہیں کریں گے، صرف دیکھ کر چلے جائیں گے۔ دادا سائیں کی آنکھوں میں آنسو چمک رہے تھے، جبکہ محضل دروازے پر کھڑی ان کی باتیں سن رہی تھی۔ میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ اس کی بیٹی ہے، اس کی مرضی ہے کہ وہ آپ کو اپنی بیٹی سے ملنے کی اجازت دیتا ہے یا نہیں۔ وہ ابھی بول ہی رہے تھے جب محضل کمرے میں واپس لوٹ کر آئی، جہاں وہ ایک دفعہ پھر اس سے اپنے جارحانہ پیار سے ماہر کو رلا چکا تھا۔ وہ اس کے پاس آتے ہوئے اس کی گود سے اپنی بیٹی اٹھا کر باہر چلی گئی تھی، جب بخت سائیں نے اسے روکنا چاہا
اتنا تو وہ سمجھ ہی چکا تھا کہ وہ اسے کہاں لے کر جا رہی ہے۔ بخت سائیں، بے شک یہ آپ کی بیٹی ہے، اس پر سب سے پہلا حق آپ کا ہے، لیکن باقیوں کا حق آپ چھین نہیں سکتے۔ وہ بس اتنا کہہ کر باہر نکل گئی تھی اور اس کی باہوں میں جاتے ہی وہ رونے لگی تھی، جبکہ بخت سائیں بنا کچھ کہے اپنی بیٹی کی رونے کی آواز سن رہا تھا، جو اچانک ہی بند ہو گئی تھی۔ اس نے اٹھ کر دیکھا نہیں تھا، ہاں لیکن اس کے لب ہلکے سے مسکرائے تھے۔ باہر سے دادا سائیں کی آوازیں اس کے کانوں میں آ رہی تھی، جو اس کی بیٹی کو بہلا رہے تھے۔ اچھی بات ہے، چلو اپنے بچے سے ملنے کا حق دے دیا، خود نہیں معاف کیا تو دفعہ ہو، دادے بندے معافی ڈیزرو بھی نہیں کرتے۔ وہ اسے یوں ہی روتے ہوئے اٹھا کر باہر لاتی، آہستہ سے دادا سائیں کی گود میں آ کر رکھ چکی تھی، جبکہ وہ نازک سا وجود ان کی باہوں میں آتے ہی رونا چھوڑ کر انہیں دیکھنے لگا تھا۔ اس وجود کو اپنی باہوں میں بھرتے ہی ان کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے تھے۔ بے شک ان کے پوتے نے ان کی خطا کو معاف نہیں کیا تھا، لیکن شاید ان کا خدا ان کے آنسو اور تڑپ دیکھ کر انہیں معافی دے چکا تھا۔ بے شک وہ 70 ماؤں سے بڑھ کر محبت کرنے والا کسی کے ضبط کو برداشت سے زیادہ نہیں آزماتا۔ انہیں امید نہ تھی کہ وہ اسے مل پائیں گے، انہیں امید نہ تھی کہ وہ کبھی بھی اس معصوم کو ان کے حوالے کرے گا، لیکن وہ ان کے پاس تھی۔ دادا سائیں، آپ جب چاہیں اپنی پرپوتی سے ملنے آ سکتے ہیں، اور اگر چاہیں تو اسے اپنے ساتھ کہیں بھی لے کر جا سکتے ہیں۔ آپ کو کوئی منع نہیں کرے گا۔ اگر یہ آپ کے پوتے کی بیٹی ہے تو آپ کی بھی پرپوتی ہے، آپ اس پر پورا حق رکھتے ہیں۔ دادا سائیں کی آنکھوں میں چمکتے آنسو دیکھ کر وہ بولی تو وہ اس کے نازک سے وجود کو اپنے سینے سے لگاتے ہوئے پھر سے رو دیے تھے۔ ان ساری زندگی کا رونا۔ محضل، مجھے سمجھ نہیں آ رہا میں تم سے کن لفظوں میں معافی مانگوں، کیسے تمہیں، میں نے تمہارے ساتھ بہت برا کیا، بہت غلط کیا، یہاں تک کہ تمہیں میں نے اٹھوایا تھا گھر سے اور الزام بخت سائیں پر لگا دیا، حالانکہ وہ ان سب چیزوں کے بارے میں جانتا بھی نہیں تھا۔ وہ روتے ہوئے اسے بتا رہے تھے، جبکہ وہ ششدر سی انہیں دیکھ رہی تھی۔ جب بابا نے آہستہ سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا تھا، وہ پہلے شکست سے دو چار تھے، وہ انہیں کیا سزا دیتے؟ یہ تو وہ پہلے ہی سمجھ چکی تھی کہ بخت سائیں جیسا انسان کبھی اس طرح کی گھٹیا حرکت نہیں کر سکتا۔ میں نے آپ کو معاف کر دیا دادا سائیں، اور میری دعا ہے کہ اللہ پاک باقیوں کے دلوں میں بھی آپ کے لیے محبت ڈال دے۔ وہ مسکرا کر بولی تو دادا سائیں نے بس ہاں میں سر ہلاتے ہوئے اپنی پرپوتی کو ایک دفعہ پھر سے اپنے سینے سے لگاتے اس کے معصوم سے چہرے کو محبت سے دیکھا تھا۔ جب ان کا دھیان دروازے کے پاس کھڑے بخت سائیں پر گیا تھا، وہ غصے سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ آج ایک اور وجہ مل گئی تھی ان سے کوئی تعلق نہ رکھنے کی۔ بخت سائیں، وہ اس سے کچھ کہنے کے لیے آگے بڑھے ہی تھے کہ وہ غصے سے ان کے قریب سے گزرتا گھر سے ہی نکل گیا تھا۔ اوہو یار، آتے پتہ نہیں کدھر کدھر جاتا رہتا ہے۔ کدھر گیا؟ اس کے غصے کو وہ بہت اچھے طریقے سے سمجھ رہے تھے، وہ کچھ نہیں کہہ سکتے تھے۔ شاید یہ حقیقت بتا کر انہوں نے بخت سائیں کو ایک دفعہ پھر سے خود سے بہت فاصلے پر کر دیا تھا، لیکن یہ حقیقت بتانا بھی ضروری تھا۔ آخر یہ بوجھ لے کر وہ کب تک خود کو گناہ گار تصور کرتے۔ آہو اے والا بغیرتی دا قصہ تے حالے رہ گیا سی، جڑا بخت نو حالے بخت سائیں نو پتہ نہیں لگا سی، چلو وہ بھی لگ گیا پتہ۔ رات کو وہ گھر واپس آیا تو اس کا موڈ کافی زیادہ آف تھا، لیکن اپنی بیٹی کو ہاتھ پیر مارتے دیکھ وہ اس کے پاس آتا اس کے ساتھ شرارتیں کرنے میں مگن ہو گیا تھا۔ اندر سے اس کی میٹھی میٹھی سرگوشیاں سن کر کچن میں کھڑی محضل مسکراتی تھی۔ مزیدار سی چائے تیار ہے، وہ کپ اندر لے کر آتے ہوئے بولی تھی، جبکہ وہ ماہر کو چومتے ہوئے کپ تھام چکا تھا۔
بابا سائیں کی جان چائے پیے گی؟ وہ جس پر کافی دیر سے جھکا ہوا تھا ہاتھ پیر مارتے ہوئے، اس کا کالر ماہر کے ننھے سے ہاتھ میں آ گیا تھا۔ وہ اس سے سوال کرنے لگا تھا جبکہ وہ اس کے پاس ہی بیٹھ گئی۔ ارے دیکھو ماہی، ہمارے پاس کون آ کر بیٹھے؟ اس دنیا کا سب سے مہان انسان۔ آپ کی ماما سائیں تو بہت مہان ہے، ان کو کوئی قتل بھی کر دے تو وہ قبر سے اٹھ کے کہیں گی اٹس اوکے، میں نے معاف کیا۔ وہ سختی سے اسے گھور کر بولا۔ میں نے اپنا فیصلہ خدا پر چھوڑا ہے بخت سائیں، اور ویسے بھی ان کے لیے بس آپ کی ناراضگی کافی ہے۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے بولی تھی۔ آپ بھی اپنے دل میں ان کے لیے گنجائش پیدا کریں اور انہیں معاف کرنے کی کوشش کریں۔ وہ اس وقت بہت پریشان ہے، وہ اسے دیکھتے ہوئے بول رہی تھی جب اس نے اسے گھور کر دیکھا۔ میں جب بھی سوچتا ہوں نا کہ مجھے اس شخص کو معاف کر دینا چاہیے، محض وہ کچھ نہ کچھ ایسا کر دیتے ہیں کہ میرا اعتبار ان پر سے اٹھ جاتا ہے۔ اور پھر میں تمہاری طرح مہان بھی نہیں ہوں۔ وہ ماہی کو اس کی گود میں رکھتے ہوئے بولا جبکہ وہ اسے سلانے کی کوشش کرنے لگی۔ جب تک وہ اسے سلاتی تب تک وہ چائے پی چکا تھا، جبکہ اس نے مزید اس ٹاپک پر کوئی بات نہیں کی تھی۔ وہ خود بھی سونے کے لیے لیٹ گئی تھی جب وہ ماہی کو کاٹ میں سلا کر لائٹ بند کرتا بیڈ پر لیٹا۔ اپنے سر میں اس کی انگلیوں کا لمس محسوس کرتی وہ ہلکا سا مسکرا کر اس کے پاس آئی تھی، جبکہ وہ اس کے گرد باہوں کا حصار بناتا اس کے چہرے پر جھکا تھا۔ اپنے لبوں پر اس کی مونچھوں کی چبھن محسوس کرتی وہ ہلکا سا کسمس آئی تھی، لیکن اس کے پھٹ پھڑانے سے پہلے ہی وہ اس کے گرد اپنی باہوں کا حصار بہت مضبوط کر گیا تھا۔ وہ بے بس ہو کر رہ گئی تھی۔ صحیح بات ہے، ہر کوئی محضل کی طرح تو نہیں نہ ہوتا۔ اس نے معاف کر دیا، اس کا نہیں دل مانتا۔ ویسے بھی اس کو تو دھوکہ بھی تو زیادہ بڑا ملا نا۔ اس کا نام خراب کرنے کی کوشش کی گئی، اس کو مارنے کی کوشش کی گئی جان سے، اس کو گالی دی گئی، اور ایک باہر والے غیر بندے کے سامنے اٹھ کے سارا کچھ کیا گیا، تو وہ تو ہرٹ ہے نا۔ تو پھر وہ کیسے معاف کر سکتا ہے اس دادے کو؟ 4 سال بعد 4 سال گزر گئے ہیں جی۔ دادو سائیں، پھر آپ بابا سائیں کو ڈانٹتے نہیں تھے؟ ماہی ان کی گود میں بیٹھی ان سے سوال جواب کر رہی تھی، جبکہ پہلاج ان کے کندھے پر چڑھنے کی کوشش میں ہلکان ہو رہا تھا۔ ارے نہیں، بالکل نہیں، تمہارے بابا سائیں کو ذرا سا ڈانٹ تو منہ بنا کر بیٹھ جاتا تھا۔ اس کو ڈانٹنے کا رسک میں کبھی نہیں لے سکتا تھا۔ دادا سائیں نے کانوں کو ہاتھ لگائے تھے جب ماہی نے پہلاج کو دیکھا۔ بالکل پہلاج کی طرح، یہ بھی منہ بنا کر بیٹھ جاتا ہے جب بھی ماما سائیں ڈانٹتی ہیں، اس نے بتایا تو پہلاج نے اپنی ننھی ننھی آنکھوں کو کھول کر اسے گھورا تھا۔ 2 سالہ وہ بچہ غصے کا ضرور سے زیادہ تیز تھا۔ ہاں نا، یہ اپنے باپ پر گیا، میرا سونا کاکا۔ انہوں نے اسے پیچھے سے اپنی باہوں میں بھرتے ہوئے اس کے گالوں کو چوما تھا۔ دادو شائیں، آئشٹیم۔ ان کے پیار کے مظاہرے پر اس نے فوراً اپنی فرمائش نوٹ کروا دی تھی، جس پر وہ کہکا لگا کر ہنسے۔ پہلاج، ماما سائیں نے منع کیا، نو آئس کریم۔ ماہی نے فوراً اسے ڈانٹ کر چپ کروایا تھا۔ ارے کیوں ڈانٹ رہی ہو میرے بچے کو؟ تمہارا باپ کے کافی نہیں اس پر غصہ کرنے کے لیے؟ انہوں نے ماہی کو دیکھتے ہوئے کہا تو وہ حیرت سے منہ بنا گئی۔ دادو سائیں، میرے بابا سائیں غصہ نہیں کرتے، بس ماما سائیں ہر وقت غصہ کرتی ہیں۔ ماما سائیں کے غصہ تو ناک پر سوار ہوتا ہے، بابا سائیں بھی ڈرتے ہیں۔ ماما سائیں کے غصے کے سامنے تو بابا سائیں کی بھی نہیں چلتی۔ اس نے فوراً راز کی بات بتائی تھی، جبکہ اس کے انداز پر دادا سائیں پھر سے کہکا لگا اٹھے تھے۔ تمہاری ماما سائیں کا تو نہیں پتہ، لیکن تمہارا بابا سائیں غصے کا بڑا تیز ہے، دادا سائیں نے کہا تھا، جس پر وہ فوراً نفی میں سر ہلا گئی تھی۔ نہیں تو ہمارے بابا سائیں تو کبھی غصہ نہیں کرتے، ہر وقت پیار کرتے ہیں۔ وہ کبھی ہم سے ناراض نہیں ہوتے، کبھی ہم سے نہیں روٹھتے، ہمیشہ ہمیں بہت سارا پیار کرتے ہیں۔ وہ دونوں باہیں پھیلا پھیلا کر بتا رہی تھی، اور پہلاج بھی اس کی طرح باہیں پھیلاتے ہوئے اپنے پیار کا ایسٹیمیٹ لگا رہا تھا۔ تم سے نہیں روٹتا ہوگا، تم سے ناراض نہیں ہوتا ہوگا، وہ مجھ سے ناراض ہوا ہے، اور ایسا ناراض ہوا ہے کہ اب مانتا ہی نہیں۔
وہ اداسی سے بولے تو پہلاج نے بڑی محبت سے اٹھتے ہوئے ان کے سینے پر سر رکھ کر آہستہ آہستہ ان کو تھپ تھپایا تھا۔ شاید اسے بھی اسی طرح سے بہلایا جاتا تھا۔ ابھی وہ باتوں میں مصروف تھے جب دور سے ماہی کو اپنے باپ کی گاڑی آتی نظر آ گئی تھی۔ بابا شاہیں! اس سے پہلے کہ ماہی شور مچاتی، پہلاج نے شور مچاتے ہوئے دوڑ لگائی تھی، جبکہ گاڑی ایک سائڈ پر روکتے ہوئے اس نے پہلے پہلاج کو اپنی باہوں میں بھرا تھا اور پھر پیچھے سے آتی ماہی کو۔ بابا سائیں، آج ہم دادا سائیں کے ساتھ حویلی جائیں گے، رات کو وہیں پر رہیں گے۔ دادا سائیں نے ہمارے لیے گفٹس بھی لے کر رکھے ہیں جو حویلی میں چل کر ہمیں دیں گے۔ آپ آج ہمارے بغیر ہی گھر چلے جائیں، وہ اس کے گلے میں باہیں ڈالتے ہوئے بولی تھی۔ ٹھیک ہے، تم آج رات چلی جاؤ حویلی، پہلاج میرے ساتھ جائے گا، اس نے بڑے پیار سے اس سے کہا تھا۔ جبکہ پہلاج جو سارے دن سے اپنے باپ کو مس کر رہا تھا، اس وقت اس کے سینے پر سر رکھے اپنی ہی کسی سوچ میں گم تھا۔ اوکے، میں ابھی دادا سائیں کو بتا کے آتی ہوں۔ وہ اس کا گال چومتی فوراً بھاگ کر دادا سائیں کے پاس پہنچی تھی۔ دادا سائیں، بابا سائیں نے مجھے اجازت دے دی ہے آپ کے پاس رہنے کے لیے، لیکن پہلاج کو نہیں، وہ رات کو روتا ہے نا، اس نے دادا سائیں کو دیکھتے ہوئے وجہ بتائی تھی۔ اپنے باپ کو جا کر کہہ دو کہ وہ بھی آدھی رات کو رویا کرتا تھا، ہم اس کو بھی سنبھال لیتے تھے، یہ تو اس کی اولاد ہے، ہمارے لیے ہرگز مشکل نہیں ہوگی۔ وہ بولے تو ماہی بھاگ کر واپس آئی تھی اور دادا سائیں کی بات لفظ پا لفظ اس کے سامنے دہرا دی تھی۔ ٹھیک ہے، اگر ایسی بات ہے تو بے شک وہ پہلاج کو رکھ لے، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ وہ پہلاج کا گال چومتا ماہی کے ہاتھ میں اس کا ہاتھ دیتا وہیں سے لوٹ گیا تھا، جبکہ دادا سائیں خوش ہو گئے تھے ان دونوں کو اپنے ساتھ چلنے پر۔ چلو، بخت سائیں نے اپنا دل دادے کے لیے اتنا نرم کر لیا، ہو سکتا ہے آگے جا کے ان فیوچر وہ اور نرم کر لے اور اس کو معافی دے دے۔ وہ شام کو گھر واپس آیا تو اکیلے تھا۔ ارے یہ کیا بخت سائیں، بچے کدھر ہیں؟ آپ ان کو ساتھ لانا بھول گئے کیا؟ دروازہ کھولتے ہوئے بابا نے پوچھا تھا۔ نہیں، وہ حویلی چلے گئے دادا سائیں، میرا مطلب ہے شاہ سائیں انہیں اپنے ساتھ لے گئے، آج رات وہیں پر رکیں گے، اس نے مسکرا کر بتایا تھا۔ پہلاج بھی؟ وہ حیرت سے منہ کھولے سوال کر رہے تھے، جبکہ ان کے انداز پر اس کا کہکہ چھوٹا تھا۔ وہ انہیں ساری رات تنگ کرے گا بخت سائیں، وہ انہیں ایک لمحے کے لیے بھی سونے نہیں دے گا، وہ پریشانی سے بولے تھے۔ تو میں کیا کروں؟ ماہی کو کہہ رہے تھے تمہارے باپ کو سنبھالا، یہ بچہ کیا چیز ہے، رات انہیں پتہ چلے گا وہ بچہ کیا چیز ہے۔ آئے بڑے باپ کو سنبھالنے والے، وہ ہنستے ہوئے خوشگوار موڈ میں کمرے کی طرف چلا گیا تھا، جبکہ کچن کے دروازے پر کھڑی ان کی ساری گفتگو محضل بھی سن چکی تھی۔ آج ہمارے ادھر نا گلی میں مہندی ہو رہی ہے تو ایسے ایسے گانے دی آواز آ رہی ہے، منڈے ہے دوپٹہ چھڈ میرا، پتہ نہیں کدھر کے گانے لائے ہوئے انہوں نے، تو وہ گانوں کی آوازیں ہمارے گھر تک آ رہی ہے۔ آپ لوگوں کو نہیں آ رہی ہوگی کیونکہ میں تو اپنے روم میں دروازہ بند کر کے بیٹھی ہوں، لیکن مجھے آ رہی ہے۔ بخت سائیں خوشگوار موڈ میں تھا، وہ بھی مسکرا دی تھی۔ اسے اپنا فیصلہ بالکل درست لگتا تھا کہ اس نے بچوں کو حویلی والوں سے دور نہیں کیا تھا، ورنہ بخت سائیں کی طرح بچے بھی حویلی والوں سے الگ ہو کر اپنے رشتے کھو دیتے۔ وہ تو آج بھی حویلی والوں سے کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتا تھا، لیکن اب ان کا ذکر کرتے ہوئے وہ نفرت سے سر نہیں چھٹکتا تھا۔ آہستہ آہستہ ہی صحیح، لیکن بدلاؤ آ رہا تھا اور اسے یقین تھا ایک نہ ایک دن سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ جتنے اس کو دھوکے ملے ہیں اور جس طریقے سے ملے ہیں تو ٹھیک ہونے میں، کسی بندے کو معاف کرنے میں بہت ٹائم لگتا ہے، معاف کرنا آسان نہیں ہوتا۔ ہاں، لیکن وہ سب کچھ ٹھیک نہیں کر سکتی تھی، وہ بخت سائیں سے ہر بات منوا سکتی تھی، لیکن اس کے دل میں وہ بچھڑے رشتوں کی محبت کو جگا نہیں سکتی تھی۔ تینوں ضرورت بھی کی ہے بی بی ایڈے پنگے لین دی؟ آپ کو پہلاج کو وہاں چھوڑ کر نہیں آنا چاہیے تھا، ساری رات وہ انہیں تنگ کرے گا، ایک سیکنڈ کے لیے بھی سونے نہیں دے گا۔ وہ کمرے میں آئی تو بیڈ پر لیٹا آنکھیں بند کیے ہوئے تھا۔ رہنے دو اسے وہیں پر، میرے بیٹے کو میری طرح سمجھ رہے ہیں، رکھیں گے ایک رات، ساری عقل ٹھکانے آ جائے گی، آج کے بعد کبھی ضد نہیں کریں گے اسے رکھنے کی۔ وہ مزے سے بول رہا تھا، جبکہ وہ اس کے نزدیک جگہ بناتی لیٹ گئی تھی۔ جب آنکھیں بند کرتے ہوئے اس نے 1 2 گنا تھا اور 3 سے پہلے وہ اس کی باہوں میں تھی۔ ویسے پہلاج 2 سال کا ہو گیا؟
اب ہم تیسرے کے بارے میں سوچ سکتے ہیں۔ اس کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے وہ اس کے چہرے پر اپنے لبوں کا لمس چھوڑنے لگا۔ ویسے 2 بچے تو بعد بھی وقت سعید رومانس سے بھی نہیں کمی آئی کوئی۔ کیوں 2 ان کے پاس چھوڑ کر آپ کو سکون نہیں ملا کہ آپ تیسرے کی بھی تیاری کر رہے ہیں؟ اس نے گھور کر اس کے سینے پر ہاتھ رکھا تھا۔ ہاں تو انہیں خود بہت شوق ہے میرے بچے پالنے کا، تو پالے، ہم کیا کہہ سکتے ہیں۔ وہ جیسے بات ختم کرتے ہوئے بولا تو وہ ہلکا سا مسکرا دی تھی۔ کم از کم تیسرے کی تیاری تو ہرگز نہیں کریں گے۔ آپ کو صبح سویرے اٹھ کر پنچایت سنبھالنی ہے، جائیے ادھر منہ کیجیے، سو جائیے۔ اس کی نیت بدلتے دیکھ اس نے فوراً کہا تھا، اور اسے لگ رہا تھا کہ نیت بدلنے کے بعد وہ واقعی کروٹ لے کر سو جائے گا۔ ہاں شاید شادی کے 5 سال بعد بھی وہ اسے ٹھیک سے سمجھ نہیں پائی تھی۔ جن چاند سائیں، اس وقت تو میرا ہرگز سونے کا موڈ نہیں ہے، اور اگر تمہارا موڈ ہے تو بہتر ہوگا تم اپنا موڈ بدل لو، ورنہ کیا، جانتے نہیں میرے بیٹے کو ٹھاک کر کے گولی مارے گا آپ کو۔ وہ اس کے سینے پر ہاتھ رکھے فوراً سے اپنے بیٹے کا ڈراوا دکھانے لگی تھی۔ ارے نہیں پلیز اسے مت بتانا۔ اس نے فوراً کانوں کو ہاتھ لگایا تو محضل بھی کھلکھلائی تھی۔ ویسے آج رات اس کی ٹھا حویلی میں ہو رہی ہوگی، وہ پھر سے بولا تو محضل نے اسے گھور کر دیکھا تھا، جبکہ وہ ہنستے ہوئے اس کے لبوں پر اپنے لب رکھ کر اپنی شدتیں لٹانے لگا تھا۔ میرا شیر بیٹا نہیں ہے تو آپ کچھ زیادہ شیر نہیں ہو رہے؟ اس کے پیچھے ہٹنے پر وہ ہلکا سا اس کی مونچھوں کو تاؤ دیتے ہوئے بولی۔ ہاں یار، تمہارے شیر بیٹے سے بہت ڈر لگتا ہے، اور آج وہ شیر حویلی میں ہررا رہا ہوگا۔ اس کو سوچ کر پھر سے اسے ہنسی آ گئی تھی۔ پتہ نہیں وہاں کیسا ہوگا، وہ سوچتے ہوئے بولی تھی۔ کیسا ہوگا مطلب؟ حویلی میں بہت ہیں اس کا خیال رکھنے والے، تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ وہ ایک جھٹکے سے اسے کھینچ کر اس کے اوپر قابض ہو گیا۔ اس کے اچانک کہنے پر وہ ہلکا سا مسکرائی تھی۔ چلو یہ بھی بڑی بات ہے کہ اپنے بچوں کے معاملے میں وہ بخت سائیں حویلی والوں پہ اعتبار کر رہا ہے، جبکہ اب کی بار قابو کرنے کا انداز ایسا تھا کہ وہ مزید اس کی باتیں نہیں سننا چاہتا تھا۔ سوچ رہا ہوں تمہارا شیر بیٹا یہاں نہیں ہے تو فائدہ اٹھا ہی لوں۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کے چہرے پر جھکتا اس کے لبوں کو قید کر چکا تھا۔ انداز میں ہمیشہ والی شدت تھی، ہمیشہ والی چاہت تھی۔ وہ آہستہ آہستہ اس کی روح میں اترتا اسے اپنا بناتا چلا جا رہا تھا، اور 5 سالوں سے وہ اس کی دیوانی تھی، صرف اس کی تھی، اس سے تھی۔ اور پھر ماہر اور پہلاج نے آ کر ان دونوں کی خوشیوں میں اضافہ کر دیا تھا، جس کے لیے وہ اپنے رب کے شکر گزار تھے، اور خوشیوں بھری اس زندگی میں وہ ہمیشہ اپنے رب کے حضور جھک کر اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے تھے، نہیں تھکتے تھے۔ ختم شد جی۔ تو گائز یہاں پہ ہماری ایپیسوڈ اپنے اختتام کو پہنچی۔ کیسی لگی آپ کو ایپیسوڈ؟ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ ان دساں بار کیڑا گانا چل رہا ہے، نچ پجابر نچ پجابر نچ پجابر نچ، اج بڑے ادا دے گانے لگا رہے ہیں لوگ۔ خیر گانا کو چھوڑے، کیسی لگی آپ کو ایپیسوڈ؟ کیا آپ اسی طرح کا اینڈ ایکسپیکٹ کرتے تھے یا کچھ برا ہوا ہے؟ کیسا لگا آپ کو ناول کا اینڈ؟ ناول کیسا لگا؟ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا، اور ذرا لمبا اظہار کیجیے گا کھول کے کہ آپ کو یہ ناول کیسا لگا، اور اس کی لاسٹ ایپیسوڈ، اس کا اینڈ آپ کو کیسا لگا۔ ابھی ہم کمنٹ سیشن کی طرف چلیں گے، دین ہم ویڈیو کو اینڈ کریں گے۔ آج تھوڑا سا لیٹ ہو گیا، مجھے کیا ٹائم ہو گیا، 11 بجنے والے ہیں۔ لیٹ ہو گیا، لیٹ کیوں ہوا جی؟ آج میں نے آپ لوگوں کے لیے دن میں جب مجھے ٹائم لگا تھا، میں نے آپ لوگوں کے لیے آب حیات کی 2-3 قسطیں ریکارڈ کی ہیں، تو پھر وہ میرا پلان ہے کہ میری ایٹ لیسٹ چھٹیوں میں یہ ہو جائے، ریکارڈنگ تو کمپلیٹ ہو جائے نا، کیونکہ پھر مجھے پتہ ہے میرے سے مینیج نہیں ہو پائے گا یونیورسٹی جانا، پھر بچوں کو پڑھانا، اور پھر ساتھ میں یہ ڈبل ریکارڈنگ، تو بہت مشکل ہو جائے گی۔ تو اس ویکینڈ ابھی میرا یہی پلان ہے کہ ہم نیکسٹ کوئی ناول نہیں سٹارٹ کریں گے، ابھی پہلے ہم کمپلیٹ کریں گے آب حیات کو، پھر جب آب حیات کمپلیٹ ہو جائے گا دین ہم نیو ناول سٹارٹ کریں گے اپنا، ٹھیک ہے؟ تو 2-3 جس طرح سے بھی میں آپ کو ایپیسوڈ ابھی کل آب حیات کی، کل اور پرسوں آب حیات کی ایپیسوڈ آئیں گی، ٹھیک ہو گیا؟ تو ایسا ہے کہ اب ہم کمنٹ سیشن کی طرف چلتے ہیں، دین ہم ویڈیو کو اینڈ کریں گے۔ ملک صبا کا کمنٹ ہے، ان کو کوئی ایشو آ رہا تھا، ان کا کافی لانگ کمنٹ تھا، یوٹیوب پہ پوسٹ نہیں ہو رہا تھا، تو پھر انہوں نے مجھے واٹس ایپ پہ کیا تھا سینڈ۔
वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो वक्त साईं मेरा तख्त साईं अरीद शाह नावल्स एपी हमेशा की तरह बहुत ज़्यादा मज़े की थी, ज़बरदस्त, लाजवाब और इंटरेस्टिंग भी। वक्त साईं तो जा रहा था महजिल को लेकर और दादा साईं कैसे फ़िक्र कर रहे थे इसकी, लेकिन ऊपर ऊपर से अंदर से तो इसे मारने की प्लानिंग किए बैठे थे। वक्त साईं को पता भी था, तभी तो वो जाते हुए इनको अपना कत्ल माफ़ कर गया। ते होर की बस बगैरत लोगों की निशानी, और पहले भी तो उन्हें मीसना ते अंदर ही अंदर जड़ा वड्डियां लान तीन दादे ने। फिर दादा साईं की हालत देखने वाली थी, इनको पता चल गया कि महजिल और भगत साईं के बारे में सब जान गया। महजिल तो सच में इनकी बातें सुन ली थी और भगत साईं को सब सच सच बता दिया। इसने भी भगत साईं को कितना अफसोस हुआ। दुख वाली तो बात थी जिससे सारी ज़िंदगी प्यार किया, एंड ते ये सिला दिया खून के रिश्ते ने। ये मुर्शिद साईं भी मिले हुए थे दादा साईं के साथ, बल्कि सारा किया कराई तो इनका था। इन्होंने दादा साईं को भड़काया भगत साईं के खिलाफ, और ये नसीमा बेगम लानती औरत, कसम से पहले जितनी अच्छी लगती थी अब जहर लग रही है। मैनू नसीमा वाकई मैनू आप बड़ी जहर लगी, चवल जी ना होवे ते। अपने बेटे की दुश्मन बनी हुई थी। भगत साईं पहुँच गया सीधा मुर्शिद साईं के पास, और ये मुर्शिद साईं काफ़ी रंगीन मजाज बंदा है ते होर कि इदा दे बगैर इदा दे ही होंदे। भगत साईं ने 2 मिनटों में से सच निकलवा दिया। फिर मुर्शिद साईं जो शुरू हुए सब बता दिया। बहुत अच्छा हुआ ये मुर्शिद साईं तो अरेस्ट हुए। भगत साईं के वापस आने पर सबकी हालत देखने वाली थी। सब तो ट्रक ड्राइवर के फ़ोन का इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन भगत साईं ने खुद आकर सबको सरप्राइज़ दिया। और मुर्शिद साईं की सच्चाई जानने के बाद सबकी हालत, पहले थोड़ा अक्ल से काम ले लेते वो लोग, लेकिन नहीं, तब तो वो जो मुर्शिद साईं कह रहे थे तो वही सच था। भगत साईं की बातें बेचारे कितना दुखी थे। अफसोस इसे दादा साईं पर था जिन्होंने इसके एतबार को ठेस पहुंचाई। सही बात है, इसको मरवाने की प्लानिंग करते रहे। जब कोई बहुत करीबी इंसान धोखा दे तो इंसान को दुख होता है। भगत साईं के साथ भी यही हुआ। इससे कम दादा साईं से उम्मीद हरगिज़ नहीं थी वो इसके साथ ये सब करेंगे। नसीमा बेगम के तो क्या ही कह रहे हैं, दादा साईं ने भगत साईं पर सच में गोली चला दी। बेचारा भगत साईं महज़िन लापता थी तो इसे कभी अपनों के असली चेहरे को पता नहीं चलता। बाकी एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग थी, बहुत ज़्यादा मज़ा आया सुनकर। अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखें, आमीन सुम आमीन। बहुत शुक्रिया। नासरा परवीन एक्सीलेंट, थैंक यू। अब्दुल्ला एम वेरी इमोशनल एपिसोड, ज़बरदस्त, थैंक यू। ताहा अदील अमेजिंग एपिसोड, ज़बरदस्त, थैंक यू। आमिर खान वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं। अल्लाह पाक बुरी नज़र से बचाए, आमीन सुम आमीन। आप काफ़ी टाइम बाद आई हैं, तो आपका काफ़ी टाइम बाद आया। खैरियत, आप खैरियत से थी? कहीं आपने मुझे कमेंट नहीं किया। फरजाना चौधरी सब सॉर्ट आउट हो जाएगा? नहीं, सारा कुछ तो नहीं सॉर्ट आउट हुआ, लेकिन बहुत कुछ हो गया। सायरा रियाज वालेकुम अस्सलाम, पहले शक था कि हवेली वाले गद्दार हैं, बहरहाल भगत साईं को पहचान हो गई है अपने और गैरों की। सही बात है। तैयबा इफ्तिखार प्लीज़ नेक्स्ट पार्ट क्विकली। दे दिया जी, दे रही हूँ थोड़ी देर में नेक्स्ट पार्ट भी। एयाज अहमद सो ब्यूटीफुल एंडिंग, थैंक यू। आप अगर वो पढ़ना चाहते हैं, आपने तो भी 9 एपिसोड पढ़ी, आपने लास्ट नहीं पढ़ी, तो अगर आप उसको रीड करना चाहते हैं आब हयात को, तो वो भी करें, वो भी कंटिन्यू नावल है, इसी का सेकंड पार्ट है। तामीर खान नाइस एपिसोड, थैंक यू। वेलकम बैक सुनी, अल्लाह पाक आपको सब्र दे। आप इनकी दादों की डेथ हो गई थी, आप सब उनके साले सवाब के लिए दुआ करें कि अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाए और उनके दर्जात बुलंद फरमाए। और आपको दोबारा देख के बहुत अच्छा लगा सुनी। राजा राफ़े वेरी नाइस एपिसोड, थैंक यू। मलिक सबा वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो भगत साईं मेरा तख्त साईं अरीद शाह नावल्स एपी हमेशा की तरह बहुत ज़्यादा मज़े की थी, ज़बरदस्त, लाजवाब और इंटरेस्टिंग भी, और बहुत दुखी भी। भगत साईं कितनी बुरी कंडीशन में था, सब कितने परेशान थे। दादा साईं वो कैसे परेशान थे, सब इनकी वजह से तो हुआ था। इन्होंने अपने खून से ज़्यादा एक गैर इंसान पर भरोसा किया, मतलब अपने पोते से ज़्यादा इनको एक बाहर के इंसान पर यकीन था। महज़िल कैसे भगत साईं के लिए दुआ करी थी, भगत साईं का ऑपरेशन तो हुआ, लेकिन वो फिर भी खतरे में था। दादा साईं ने अच्छा किया जो वो मिलने नहीं गए थे भगत साईं से, इनको देखकर इसे फिर वही याद आना था। शुक्र है दादा साईं को एहसास तो हुआ कि मुर्शिद साईं के पीछे लगकर गलत करें, फिर रो कैसे रहे। तो ये नसीमा बेगम जलील औरत भगत साईं का फैसला होश में आने के बाद बहुत अच्छा था। इसने अच्छा किया जो हवेली नहीं किया, बल्कि महज़िल के बाबा के घर चला कि कुछ तो हवेली वालों को पता चले कि इन लोगों ने कितना गलत किया भगत साईं के साथ। गाँव वाले भगत साईं के पास पहुँच गए और भगत साईं का फैसला, मुझे लगता है भगत साईं महज़िल की बात मान लेगा, गाँव का सरपंच बन जाएगा। बाकी अभी बहुत इंटरेस्टिंग थी, बहुत ज़्यादा मज़ा आया सुनकर, अल्लाह आपको खुश रखे, आमीन सुम आमीन। हाँ जी, भगत ने महज़िल की बात मान ली थी, भगत बन गया सरपंच। बाकी उन्हें घर गाँव हवेली तो गया ही नहीं ना, हवेली नहीं जाना हूँ, हवेली वाले को एक बारी दसिया जाता बंदा एक जगह तो। एमन अता माई फेवरेट नावल, थैंक यू। सायरा रियाज अच्छी एपिसोड है। इमामा को इस्लाम की वजह से सब देखना पड़ रहा है। हाँ जी, इमामा ने बल्कि पहले सीज़न में ज़्यादा कुछ फेस किया पीरे कामिल में। हसीना शेख आपकी वॉइस ब्यूटीफुल है, थैंक यू वेरी मच। मुझे अच्छा लगा कि आपको पसंद आया। रीड करने का तरीका टू गुड, थैंक यू वेरी मच डियर। ईशा रादिया नाइस वॉइस, थैंक यू वेरी मच ईशा रादिया, वालेकुम अस्सलाम। प्लीज़ रीड नमल नावल आल्सो। यार नमल को रीड करने का तो मेरा अपना बड़ा दिल है, लेकिन बस बात वहीं पे आ जाती है कि वो एक एक्स्ट्रा लॉन्ग नावल है, लेकिन इंशाल्लाह उसको भी हम ज़रूर रीड करेंगे। जैसे आब हयात पे हाथ डाला है,
پیر کامل پہ ہاتھ ڈالا، اسی طرح کبھی نہ کبھی نمل پہ بھی ہاتھ ڈالیں گے۔ نکھت پروین نائس ایپیسوڈ، تھینک یو۔ سید ذیشان وعلیکم السلام، الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، آپ سنائیں، آپ کی طبیعت جلدی ٹھیک کرے اللہ، آپ کی آمین۔ ریچ آپ آب حیات کی ایپیسوڈ بھی 2 دن سے نہیں آ رہی اور میں نے پیر کامل بھی ریڈ کر لیا، اب مجھے سٹوری پوری سمجھ میں آ رہی ہے۔ تھینکس ریچ بتانے کے لیے کہ پہلے پیر کامل ناول پڑھیں، ناول سپرب ہے۔ ویلکم۔ آج ایپیسوڈ آئی ہے اور انشاءاللہ اگلے 2 دن میں آب حیات کی ہی ایپیسوڈز آئیں گی۔ فرزانہ چودھری آئی تھنک میزل کی وجہ سے، نو میزل کی وجہ سے نہیں تھا۔ فرزانہ چودھری، یا پنچ آف کلوز پاؤڈر اینڈ ٹی اسپون ہنی لے لو بیفور گو ٹو بیڈ ود وارم واٹر، ٹیک 3 days مارننگ اینڈ نائٹ یو فیل بیٹر۔ انشاءاللہ اوکے، آئی ول ٹرائی۔ زوہا ملک کا بھی یہ 2 دن پہلے کا کمنٹ تھا، میں پہلے پچھلی قسطوں میں ریڈ نہیں کر سکی، ایک دن مجھے یاد نہیں رہا اور ایک دن آیا بعد میں تھا، ایپیسوڈ میں نے پہلے ریکارڈ کر لی تھی، تو ابھی ویسے اس کے بعد والی قسطوں میں 2-3 قسطوں میں زوہا ملک کا کمنٹ نہیں آیا، تو پتہ نہیں زوہا کدھر غائب ہے۔ وعلیکم السلام، الحمدللہ میری طبیعت بہت بہتر ہے پہلے سے، 2 ایپیسوڈ ہو گئے تھے اور میں نے بخش سائیں کے منہ سے کسی کی بےزتی نہیں سنی تھی۔ شکریہ مرتسم سائم، تم نے کسی اس کمی کو تو پورا کر دیا۔ کوئی نہ مرتسم ہے نا، اب تو لگتا ہے بخش سائیں کے اور محزل کے بعد پوری حویلی میں کسی کو عقل ہے تو وہ مرتسم سائیں کو ہی ہے، کم سے کم مرتسم کو اپنے رشتے کا خیال کر رہے ہیں۔ بخش سائیں کی جن جان سائی، تم بھی بخش سائیں کے ساتھ رہ کر خرگوش سے شیرنی بن گئی ہو، اکیلے اس انسان کے پیچھے کرنے کی کیا ضرورت تھی، تمہیں کچھ کر دیتا تو۔ گالتے صحیح ہے، زور کا جھٹکا بہت زوروں سے لگا۔ نسیمہ بی بی، آپ کو کیا مسئلہ ہے، کیوں آپ بھول گئی کہ بخش سائیں آپ کا بیٹا؟ لاکھ لعنت ہو آپ پر، لاکھ کی کروڑ لعنت ہوئے ہوتے تھے۔ یہ لعنتی مرشد پر تو مجھے شک تھا کہ یہ اپنی بات کو سچ ثابت کرنے کے لیے کچھ کرے گا، اس لیے 15 دن کے لیے رکا تھا، اتنی بےزتی ہونے کے بعد بھی۔ اور بابا سائیں، آپ سے تو کوئی اچھی امید تھی ہی نہیں، پر دادا سائیں آپ نے زور کا جھٹکا آپ کی دیا۔ آپ کی باتوں سے ایسا لگتا تھا کہ بخش سائیں آپ کا پوتا نہیں محبوبہ، اور آپ کو ہو کیا گیا؟ اس فضول مرشد نے آپ کے ہاتھوں کی لکیروں میں ایسا کیا بتا دیا کہ آپ بخش سائیں کے جان کے دشمنی ہو گئے؟ جہالت کی بھی کوئی لمٹ ہوتی ہے، آپ سے زیادہ زہر کوئی نہیں لگ رہا مجھے، واقعی وہ قابل نفرت بندہ تھا۔ دادا سائیں کی تو سب سے زیادہ تھا مجھے نا بھی۔ پر میزل نے تو نسیمہ کی باتیں کرتے ہوئے سنا اور اس حملہ آور سے اور ساری باتیں دادا کو بھی بتائی تھی۔ اچھا، آپ کا یہ والا کمنٹ بھی اتنا سے ہی آیا تھا، یہ آپ نے آگے بھی شاید کچھ لکھ رہی تھی لیکن بات ادھوری رہ گئی تھی، اور دوسرا آپ نے یہ کسی کے کمنٹ کی رپلائی میں کیا تھا، تو وہ پھر شاید اس وجہ سے کمپلیٹ نہیں آیا، لیکن باقی آپ اس کے بعد آئی نہیں ہیں جب سے یہ راز پتہ چلا، اس کے بعد پتہ نہیں آپ نے ایپیسوڈ نہیں سنی یا آپ نے کمنٹ نہیں کیا، لیکن زوہا، لیکن آپ کا کمنٹ نہیں آیا۔ تو خیر، یہاں پہ کمنٹ سیشن ہمارے اختتام کو پہنچے۔ کیسے لگا آپ کو ناول اور ناول کی لاسٹ ایپیسوڈ؟ ناول کا اینڈ آپ لوگ کیسا ایکسپیکٹ کر رہے تھے؟ یہی ناول کا اینڈ ایکسپیکٹ کر رہے تھے یا آپ لوگ کی ایکسپیکٹیشنز کچھ اور تھی اور ناول کا اینڈ کچھ اور ہو گیا؟ تو اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا کہ کیسا لگا آپ کو ناول پسند آیا نہیں آیا؟ اب تو اینڈ ہو گیا، اب تو کم از کم رسپانس دے دو، اور چینل کو لائک شیئر اور ویڈیو کو لائک شیئر کر دیا کرے، اور چینل کو بھی ساتھ میں سبسکرائب کر دیا کرے۔ جو لوگوں نے سبسکرائب نہیں کیا ہوا، ایک سبسکرائب کر دو، تڑا کچھ نہیں جائے گا۔ تو کافی سارے لوگ ایسے ہیں ابھی بھی جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا ہوا اور وہ ویڈیو بھی دیکھ رہے ہیں، سارا کچھ کر رہے ہیں، تو آپ ان لوگوں سے یہی ریکویسٹ ہے کہ وہ چینل کو سبسکرائب بھی کر دیا کریں۔ ٹھیک ہے گائز، آج میں نے ضرورت سے زیادہ ہی بول لیا، 3-4 ایپیسوڈ ریکارڈ کرنا اٹس ناٹ این ایزی ٹاسک فار می، تو اب میرے بول بول کے گلے ابھی ایک ہی گلا ہے، اور وہ بھی ابھی تبھی تازہ خراب ہو کے صحیح ہوا ہے، اور ابھی کھانسی بھی گئی نہیں ہے، تو حالے تازہ تے صحیح ہویا سی تو انہوں میں پھر اج خراب کرن دے وچ کوئی کسر نہیں چھڈی۔ تو اب مجھے اجازت ہے، اللہ پاک خیر رکھے، انشاءاللہ جلد ملیں گے۔ ہاں یہ ہے کہ اب کچھ دن ہماری کمنٹس پہ بات نہیں ہو پائے گی، بیکاز میں نے آپ کو بتایا ہے کہ میں نے یہ کچھ دن آپ کو آب حیات کی ایپیسوڈ دینی ہے، مطلب 2-3 دن تو مسٹ ہے نا، پھر اس کے بعد جب نیو ناول سٹارٹ کریں گے دین ہم کمنٹ سیشن پہ دوبارہ اپنی بات بھی سٹارٹ کر دیں گے، کمنٹ سیشن بھی ساتھ ساتھ ریڈ ہوتے رہیں گے، اور جو اس کے بعد ابھی کمنٹس آئیں گے اس ناول کے کمنٹس ہوں گے، سارے کمنٹس ہوں گے، وہ جب ہم نیو ناول ریڈ کریں گے نا تو اس کے ساتھ اس کا کمنٹ سیشن رکھیں گے، ٹھیک ہے؟ اور ہو سکتا ہے کہ میں آپ کے کمنٹ سیشن کی ایک الگ سے ویڈیو بنا کے اپلوڈ کر دوں، لیکن آپ لوگوں نے اس ناول کے اوپر اچھے کمنٹس دینے ہیں اور لانگ کمنٹس دینے ہیں، یہ ناول اور اس کی لاسٹ ایپیسوڈ اتنا تو ڈیزرو کرتی ہے۔ باقی خیر، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، انشاءاللہ جلد ملیں گے نیو ناول کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔